البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آیا ہے، اسے تمہاری تکلیف گراں معلوم ہوتی ہے، تمہاری بھلائی پر وہ خواہش مند ہے، مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ تو سب سے بڑی خاصیت کیا بتائی گئی کہ خلق خدا کا درد رکھتے ہیں۔ تمہارے ساتھ دنیا یا آخرت میں کچھ برا ہو تو پریشان ہوتے ہیں، تمہارے ساتھ بھلائی ہو یہ چاہتے ہیں۔ تمہیں اللہ کی سختی سے بچانے کے لیے طائف میں خود ظلم سہ لیا۔ تمہارے لیے گئے تھے نا، تمہارے لیے گئے تھے، یہی بتانے گئے تھے کہ اچھے کام کیا کرو ورنہ تکلیف میں پڑ جاؤ گے، اللہ کے حکموں کے خلاف مت چلو۔ بتاؤ ذرا کہ کتنی شفقت ہے ایسی ہستی میں جو اپنے فائدے نقصان کے لیے نہیں، تمہارے فائدے کو زیادہ ترجیح دے رہی ہے، جو اپنے نفس کی خاطر کسی سے دوستی یا دشمنی مول نہیں لیتے، جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، خیر خواہ ہیں، احساس کرتے ہیں، یہ ہیں چنے ہوئے بندے۔ کہ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہیں لائے گا مگر وہ جو لا چکا، پھر غم نہ کر ان کاموں پر جو کر رہے ہیں، تو اب آپ غم نہ کریں کہ ان پر عذاب آنے لگا ہے، اب آپ دکھ محسوس نہ کریں کیونکہ یہ حد کراس کر گئے۔ آپ نے تو بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کی، آپ نے تو بہت دعائیں کی، بہت شفاعت کی، ان کا احساس کر رہے تھے، انہی کے برے انجام سے پریشان ہو رہے تھے، انہیں سمجھا رہے تھے، یہ نہیں سمجھے تو دل پہ مت لگائیں اب یہ بات کہ یہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہوتے ہیں چنے ہوئے بندے جنہیں انسانیت کا درد رکھنے والے بندے کہا جاتا ہے، اللہ کے بندے کہا جاتا ہے، راہ دکھانے والے لوگ، حقیقی معنوں میں انسان کہلانے کے حقدار ہیں لوگ، وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ ایک جانب انسان کی عظمت کا یہ حال ہے کہ رب کے چنے ہوئے بندے بن جاتے ہیں، ان کے درجے رب کے ہاں بلند ہوتے ہیں، اور وہ بھی انسان ہی کہلاتے ہیں جن کے حق میں رب کے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھائے گا اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ۔ اے قوم میں اس پر تم سے مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اے لوگو اللہ کے حکم پہ چلو، وہ تم پہ آسانی کرے گا، تمہاری دنیا آسان بنائے گا، تمہاری آخرت آسان بنائے گا، تمہیں نعمتیں عطا کرے گا، تم سے تکلیفیں دور کرے گا۔ ذرا سوچو کہ مجھے کیا فائدہ تمہیں یہ سب بتانے کا، میں نے تمہیں وہ بات کرتے سنا، وہ کام کرتے دیکھا جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا مت کرو، اللہ کو مت بھولو، ڈرو اس سے کہ وہ تمہارا مالک ہے، خالق ہے، وہ جس نے تمہیں بنایا ہے، وہ تمہیں مٹا دینے پہ بھی قادر ہے۔ کیا میں تمہیں یہ سب بتانے کا کوئی معاوضہ مانگتا ہوں کہ مجھے پیسے دو یا تم کوئی دنیاوی سامان دے دو؟ کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ جو بھی بتا رہا ہے وہ تو ہمارے ہی دین اور دنیا کا فائدہ ہے، یہ اس میں سے کوئی حصہ نہیں مانگ رہا؟ تو یقیناً اس کے دل میں انسانیت ہے کہ ہاں کسی تعلق کے بنا اور کسی مفاد کے بنا یہ تمہیں بری بات سے روک رہا ہے۔ اگر میں نیک کام کر رہی ہوں تو مجھے کیا، کوئی گناہ کرتا ہے تو کرتا رہے، خود ہی بھگتے گا، یہی سوچتے ہیں لوگ، مگر نہیں،
جو تکلیف برداشت کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ اپنے رب کے سامنے نڈر ہونے سے خوف آتا ہے، اس کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کیونکہ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو جن پہ ان کے عمل کی بدولت عذاب کا وعدہ پکا ہو جاتا ہے، وہ سمجھانے والے کو کہتے ہیں کہ کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی نہ لایا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھے ماننے والے ہیں۔ تم ہو کون جو ہمیں ہماری طرز زندگی سمجھا رہے ہو؟ ہم جیسے مرضی رہیں، اچھا کریں برا کریں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہارے پاس کوئی کرامت ہے؟ تم پانی پہ چل کر دکھا سکتے ہو؟ ہوا میں تیر لیتے ہو؟ اچھا اگر اتنا ہے تو ایک سوال کا جواب دو۔ اچھا اب اس سوال کا جواب دو۔ اچھا اب اس سوال کا بھی جواب دو۔ تو جواب پہ جواب دیے جا رہے ہیں، سوال پہ سوال پوچھے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم نہیں مانتے تمہاری بات، ہماری مرضی، جیسے ہم مرضی رہیں، تم اپنا کام کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جاؤ اپنے گھر آرام سے بیٹھو، تمہیں کیا پڑی ہے اس بات سے؟ جو بھی ہو سو ہو ہمارے ساتھ، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ والے کہتے ہیں کہ جب مجھے تمہارے سے کچھ چاہیے ہی نہیں، میری تو ہر ضرورت کا ذمہ دار میرا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں تو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس پہ عمل کر رہا ہوں، اپنے رب کے لیے، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی اطاعت کے لیے، ان کے نقش قدم پہ تم کو رب کی نصیحت پہنچا رہا ہوں، جس کا حکم اس نے انسان کو دیا۔ آنکھیں بند کر کے تماشا دیکھنے والوں کو رب نے بندر بنا دیا کہ دنیا کے پیچھے لگو، اور ویسا کرتے جانا بندروں کا کام ہے جو عقل استعمال نہ کریں۔ تو یہ پوچھا تم نے کہ تمہیں کیا، ہم جو مرضی کریں، تم جاؤ اپنی نیکیاں کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے نیک انسان کی نیکی کو قبول نہیں کرتا جو صرف اپنے اعمال درست رکھنے کی فکر میں ہو، اور ارد گرد کے ماحول میں اللہ کے حکم کے خلاف عمل دیکھ کر نہ زبان سے منع کرے نہ ہاتھ سے۔ تو ایسے انسان کی نیکی، ایسے انسان کی نماز اسے فائدہ نہ دے گی، کیونکہ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ ان لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے کہا تمہارے رب کے روبرو عذر پیش کرنے کے لیے، اور شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جو انہیں سمجھائی گئی تھی، تو ہم نے انہیں نجات دی جو برے کام سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو ان کی نافرمانی کے باعث برے عذاب میں پکڑا۔ تو جب بھول گئے کہ رب پاک نے سبت کے لیے کیا حکم دیا تھا، اور جب بھول گئے وہاں کے نیک لوگ کہ برائی سے منع کرنا ہے، تو ایسے نیکوں کو اور سبت کے انکاریوں پہ تو عذاب آ گیا، مگر ان کو نجات مل گئی جو برائی سے منع کر رہے تھے، جو خود بھی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کر رہے تھے، اور دوسروں کو بھی یاد دلا رہے تھے کہ یہ عمل کرو ورنہ گرفت میں آ جاؤ گے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے کہ صرف اپنی ذات کے لیے نیکی کمانا، صرف اپنی جنت بنانے کی فکر رکھنا انسان کی عظمت کی تکمیل نہیں۔ جب تک تم وہ پسند نہ کرو دوسرے کے لیے جو اپنے لیے بھی کرتے ہو، جب تک تم کوشش نہ کرو دوسروں کو اس گناہ سے بچانے کی جس سے خود بھی بچتے ہو اور جس کا حکم رب نے دیا، تو نصیحت کرنے کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں کہ اللہ کے ہی حکم پہ
اس عمل کو کر رہے ہو، نہ کہ تم سے کوئی دنیاوی فائدہ مانگا جا رہا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تبھی پہچان نہیں پاتے کہ کون خیر خواہ ہے تمہارا، بلکہ اسی کی آزمائش لینا شروع کر دیتے ہو۔